یہ داعش کے نام سے یا دیگر مختلف ناموں سے یہ جو تنظیمیں آتی ہیں اور پھر چھا جاتی ہیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ بھی ہوتا ہے، سرمایہ کے انبار ہوتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے فنڈ سے نہیں چلتی ہیں اور نہ مسلمانوں کے چندے سے چلتی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے وہ اربوں روپے کا بجٹ ان کے پیچھے لگاتے ہیں اور پھر ان سے وہ کام کرواتے ہیں جس سے وہ اسلام کو بدنام کر سکیں اور اسلام کو رسوا کر سکیں، اسلام کو ذلیل کر سکیں۔ لیکن اسلام اپنی اصل حیت کے اندر، اصل صورت کے اندر ایک امن کا دین، محبت کا دین، صلح کا دین اور پیار کا دین رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام کا تو نام ہی اسلام سلامتی سے ہے۔ ہمارے ہاں تو جو انسان تو انسان رہا، میرے حضور نے فرمایا ایاکم والمثلہ ولو بالقلب العقور، کتا بھولا ہو جائے اور کاٹ لے اور اس کے کاٹنے سے موت واقع ہو جائے۔ جس کتے نے خاندان کے کئی افراد کو کاٹ دیا اور وہ ان کی لاشیں پڑی ہیں اور غصے سے بفرا ہوا شخص اس کے پیچھے دوڑتا ہے، تو اس کو بھی پیغمبر رحمت کی آواز آ رہی ہے ایاکم والمثلہ ولو بالقلب العقور، اس کتے کو مارتے ہوئے اس کی شکل نہ بگڑنے پائے، چونکہ یہ شکل تمہارے رب نے بنائی ہے۔ اور انسانوں کو جو ہے وہ قبروں سے نکال کر کے چوراہوں پہ لٹکا دیا جائے یا انسانی سروں سے فٹ بال کھیلا جائے، تو اس کو پھر کس طرح اسلام سے آپ جوڑ سکیں گے؟ اسلام تو کتے کی بھی شکل نہیں بگاڑنے دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پہ کسی کو بھیجتے تھے، کسی جنگ پہ بھیجتے تھے، تو وصیت کرتے تھے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا، اور جو ہے وہ جانوروں کو نہیں مارنا، یہاں تک کہ جو درخت ہیں ان کو نہیں توڑنا، ان کے سبزوں کو، ان کے کھیتوں کو نہیں اجاڑنا، یہاں تک کہ تعلیم جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی۔ وہ کہتے ہیں جنگ میں کوئی قانون نہیں ہوتا، اسلام نے جنگ میں بھی قانون دیے ہیں اور محبت میں بھی قانون دیے ہیں۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے۔ اسلام تو ایک بڑا واضح دین ہے، لیکن آج کچھ لوگوں کے عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس عمل کے پیچھے بھی ان قوتوں کا کردار ہے جو اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو اسلام کا چہرہ بالکل بے غبار ہے۔ اسلام کل بھی امن کا دین تھا، اسلام آج بھی امن کا دین ہے۔ اسلام کل بھی محبت کا دین تھا، اسلام آج بھی محبت کا دین ہے۔ اسلام کل بھی پیار کا دین تھا، اسلام آج بھی پیار کا دین ہے۔ تو جو کچھ دنیا کے اوپر واقعات رونما ہوتے ہیں، جس طرح یہ پیرس واقعہ ہوا ہے، تو ہمارے لوگ بھی کچھ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا مزاج نہیں، یہ حضور کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ دیکھیے میرے اور آپ کے آقا و مولا جب فتح مکہ کے موقع پہ تشریف لاتے ہیں تو 10,000 صحابہ کے ساتھ حضور مکے میں تشریف لائے تھے۔ اور یہ مکے والے کون تھے؟ جنہوں نے گڑھے کھودے تھے۔ یہ مکے والے کون تھے؟ جنہوں نے کانٹے بچھائے تھے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے گلے کے اندر کپڑے ڈال کے تاؤ دیے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اوجریاں ڈالی تھی۔ انہوں نے تھوڑے دکھ نہیں دیے تھے، اذیتیں انہوں تھوڑی نہیں دی تھی، لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، حضور کی آرزو یہ تھی کہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ اپنے چچا سے کہا کہ ابو سفیان کو کسی ایسی جگہ پہ لاؤ جہاں سے وہ ہمارے لشکر کو دیکھے، اور نفسیاتی طور پہ حضور چاہ رہے تھے ان کے اوپر دباؤ پڑے اور وہ لڑنے کی نوبت ہی نہ آئے، ورنہ اگر نوبت آتی تو ان کو کاٹ کے رکھ دیا جاتا۔ تو پھر حضور جب مکے میں داخل ہوئے تو حضور نے یہاں تک احکام جاری کیے، جو ہاتھ کھڑے کر لے اسے امان دے دو، جو اسلحہ پھینک دے اسے امان دے دو، جو امن مانگے اسے امن دے دو، جو سینے حرم میں آئے اسے امن دے دو، جو دروازہ بند کر لے اسے امن دے دو۔ پھر فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے بھی امن دے دو۔ مجھے دنیا کا کوئی فاتح لا کے تو دکھاؤ، ایسا کوئی فاتح لا کے دکھاؤ۔ جب فاتح فتح کرتا ہے علاقے کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے۔ کیا ہمیں تاریخ یاد نہیں غرناطہ کی؟ ہمیں تاریخ یاد نہیں بغداد کی؟ ہم بھول گئے ہیں ان قصوں کو، کہانیوں کو، جنہوں نے انسانوں کے سروں کے کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تھے، دریائے دجلہ کے اندر ایسے لاشیں پھینکی اور خون بہایا کہ 3 دن تک خون بہتا رہا، پانی نہ بہا۔ یہ تاریخ ہے انسانوں کی، 1 کروڑ انسان لوگوں نے مارے۔ یہ ہٹلر، مسولینی، پڑھیں ان کی تاریخ، الیگزینڈر کی تاریخ پڑھیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انسانوں کے خون پیے اور انسانوں کی ہڈیوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ انسان تو انسان رہا۔ رسول کریم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کتے کی شکل بھی نہیں بگاڑ رہے۔
تو یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے، سچا دین ہے، کھرا دین ہے، امن پر مشتمل دین ہے۔